کیا ریاست کو کوئی بیانیہ سپورٹ کرنا چاہیے, اس کی فنڈنگ کرنی چاہیے, اس کے لیے سازگار ماحول کریٹ کرنا چاہیے؟ دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کا اپنا بیانیہ نہ. صحیح. ریاست ہمیشہ ایک سٹرانگ بیانیے کی بنیاد پہ کام کرتی ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا سر. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ریاست کا بیانیہ ہے. ایسا ہی پیغام پاکستان میں سب سے پہلے کمٹمنٹ ہے ہماری پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. صحیح. اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہو. کیوں پاکستان صرف ریپبلک نہیں ہے, اور پاکستان میں ریلیجن کا کیا حصہ ہوگا اور کس قسم کی ریلیجس انٹرپریٹیشن ہوگی, تو اس کے پیچھے ہمیں علامہ اقبال کی جو سوچ ہے وہ نظر آئے گی. اصل میں 80s اور 90s میں جو ہمارا آبجیکٹو تھا نا, اینڈ گول, وہ تو ہم نے اچیو کر لیا. وہ اینڈ گول اتنا برا نہیں تھا. پرابلم یہ ہوئی کہ اینڈ گول کو اچیو کرتے ہوئے ہم نے اپنی سوسائٹی کو بچانا تھا ریڈیکلائزیشن سے, وہ نہ ہم بچا سکے. جو مینس بھی جو ہم نے استعمال کیے ظاہر ہے ان کا امپیکٹ ہوا. دیکھیں نا, اسی قسم کی سچویشن کئی اور ملکوں میں ہوئی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. افغانستان سے مہاجرین ایران میں بھی گئے, انہوں نے تو ان کو مرج نہیں ہونے دیا اپنی سوسائٹی کے ساتھ, انہوں نے ان کو الگ رکھا. پاکستان کی سویلائزیشن سندھ کی سویلائزیشن ہے, موجودہ انڈیا کی سویلائزیشن ہند کی سویلائزیشن ہے. ہند اور سندھ کی سویلائزیشن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تو رہی ہے, کبھی ملی نہیں ہے. پولیٹیکل لیول پہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی یکسوئی نظر نہیں آتی. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے منشور اٹھا کے دیکھیں جو لاسٹ الیکشن میں تھے, کہیں پر بھی مذہبی انتہا پسندی یا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. ریاست کو سوچ سمجھ کے انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو پناہ دے رہے ہیں, کسی کو لا رہے ہیں, کسی کو اپنے اندر رکھ رہے ہیں, اس کے پازیٹیو سائنس کیا ہوں گے, اس کے نیگیٹو سائنس کیا ہوں گے. ہم نے تو اپنے لوکل جہادی ایکسپورٹ کیے, اب کیا اکوڑا خٹک سے جہادی ایکسپورٹ ہو کے افغانستان نہیں پہنچے؟ کیا جامعۃ الرشید سے یہ پیغامات نہیں دیے جاتے تھے افغان وار کے دوران, جس کو ہم نے جہاد کہا, اور لوگ بھیجے جاتے تھے؟ کیا جماعت اسلامی یہاں سے پنجاب سے جوانوں کو لے کر لڑاتی نہیں تھی؟ کوئی بات نہیں ہوتی, تاریخ میں غلطیاں ہوتی ہیں ایسے ہی, لیکن قوم ان غلطیوں پر انسسٹ نہیں کرتی کہ یہ ہم نے جو غلط کیا تو یہ ٹھیک ہے. وہ نہیں کہتی. قوم نے کہا, قوم کہتی ہے کہ ہم نے غلطی کی, اب اس غلطی کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا, اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے یہ سب کچھ کیا, جو ٹوٹل ہمیں افغانستان کی سچویشن میں امداد ملی وہ $20 بلین سے زیادہ نہیں, اور جو ہمارا خسارہ ہوا لاس ہے وہ کئی بلینز کا ہے. ایسے ہی. اور ہمارا جو اکانومی, یعنی ایک بم کے پھٹنے سے ہماری اکانومی کا گراف, ادھر بم پھٹتا ہے ادھر اکانومی نیچے چلی. ایسے ہی. اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی, اب اس میں اگنے لگے اندھیرے, تو کیسا جی میں ملال رکھنا. تم ایسا کرنا, کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. پاکستان ہمارا گھر ہے. ہم سب یہ سمجھ کے, اگر ہم یہ سمجھے نا کہ یہ میرا مفاد حاصل ہو, مفاد کو نہ دیکھیں, ہم دیکھیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے, اور اس گھر میں ہی یہ جو 25 کروڑ پاکستانی یہ کہیں ہجرت کر کے نہیں جا سکتے. السلام علیکم جی. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سماج میں انتہا پسندی, پاکستان کے سماج میں جو پولرائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایفرٹس ہیں ایز اے معاشرہ, ایز اے سوسائٹی, ایز اے اسٹیٹ, اس کو روکنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے, ان حوالوں سے. اور ہمارے ساتھ آج انتہائی عام شخصیت موجود ہیں. آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, ڈائریکٹر جنرل ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام پاکستان, جو پاکستان کا ایک کلیکٹیو بیانیہ ہے یا ریاست کی طرف سے ایک بیانیہ ہے انتہا پسندی کے خلاف یا متبادل, اس کے بھی نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. میں آئی ایم گریٹفل ٹو یو, آپ نے موقع دیا. آپ سے اصل میں تو یہ ہماری ایک ملاقات ہے سر, اٹس آلویز این آنر. اور آپ سے ہمیشہ بڑی کینڈیڈ سے گفتگو ہوتی ہے, چاہے وہ آن کیمرہ ہو آف کیمرہ ہو, ہمیشہ بڑا اس میں پر لطف وہ گفتگو ہوتی ہے. اور لیٹ می بی آنیسٹ ود یو کہ شروع میں جب ہم نے آپ سے ایک تعارف ہوا چند سال پہلے, تو مجھے لگا کہ شاید آپ سے بات چیت کرنا بڑا مشکل ہوگا, اور آپ بڑے بیوروکریٹک ہوں گے, آپ تک رسائی بڑی مشکل ہوگی, اور آپ اپنی ہی بس تھاٹ رکھتے ہیں, کسی اور کو شاید اسپیس نہ دیں. لیکن یہ بہت جلد یہ بات مجھے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی جب آپ کے آفس میں ہم آ کے ملے. دا وے یو ویلکم اس, اور دا وے آپ نے اسپیس کریٹ کی کہ جہاں پہ ایک مثبت مکالمہ ہو سکے. سو تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈنیس اینڈ ایمپیتھی دیٹ یو ہیو آلویز شون. اور آئی تھنک آپ جیسے لوگ اگر اس چیز کو, ان چیزوں کو اگر ایک اس طرح کی کھلے دل کے ساتھ لے کے چلیں گے, جہاں پر آپ اعتراضات بھی سنتے ہیں, جہاں پر آپ ہر طرح کی بات بھی سنتے ہیں, اور ہر طرح کے فورم میں ہر طرح کی تھاٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو دیٹس اے ویری انکلوسیو اپروچ. سر اس فارمل اور انفارمل انٹروڈکشن کے بعد ہم آتے ہیں اسٹیٹ ٹو دا سبجیکٹ اینڈ ٹاپک. لیکن اس سے پہلے
میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی ملٹیپل ہیٹس اس وقت آپ ڈین بھی ہیں, آپ ڈی جی IRI بھی ہیں, نیشنل کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں پیغام پاکستان, اس کے علاوہ بھی ہم بھی آپ کو سلامتی فیلوشپ میں انوالو کرتے رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ ادھر ادھر, تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی, اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے, میں نے کوشش کی ہوئی کہ میں اپنے آپ کو بڑا آرگنائز رکھوں. میں بیسیکلی پروفیسر ہوں فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء کا, سینئر موسٹ پروفیسر ہوں, تو وہاں اس وقت کوئی پروفیسر اور نہیں تھا, اور کسی اور کو وہ ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی تھی. میں 4 سال پہلے ڈین رہا ہوں, اور پھر پچھلے 4 سال سے میں کوشش کرتا رہا کہ یہ ذمہ داری مجھے نہ ملے. تو پھر BOG نے اب ریسنٹلی کہا کہ نہیں, اب آپ اس کو سنبھالیں اور آپ نئی ریکروٹمنٹ کریں. تو دعا کریں کہ جلد از جلد ہم وہاں ایک نئی ٹیم تشکیل دے دیں, اور پھر میں دوبارہ فوکس کر لوں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہ. کیونکہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں میرا کافی لمبا ایکسپیرینس ہے, تو وہاں ہم نے سسٹمز بنا دیے ہیں, اور وہ بہت ساری چیزیں ہماری آٹو پہ چل رہی ہیں. وہاں بڑی ایک ٹرین ٹیم ہے, اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ سرکاری اداروں میں عام طور پہ اس طرح کام نہیں ہوتا جس طرح ہم IRI میں کرتے ہیں. آپ جیسے آپ لوگ سول سوسائٹی میں کرتے ہیں کہ ہر چیز ٹائم لائن کے ساتھ, ڈیڈ لائن کے ساتھ مکمل ہوتی ہے, تو تقریباً وہی کیفیت ہم نے IRI میں بنا دی. تو اس وجہ سے ہمیں وہاں چیزیں ایگزیکیوٹ کرنی بہت آسان ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوتا ہوں بعض اوقات کہ اگر ہم 2 گھنٹے کے نوٹس پہ بھی کوئی کہے کہ جی آپ ایک بہت بڑی کوئی پرسنالٹی آ رہی ہے اور ان کے لیے کوئی فنکشن کرنا ہے, کوئی تقریب کرنی ہے, تو وی کین ڈو اٹ. گریٹ. تو اس طرح ہم نے وہاں جو سسٹمس ہے وہ اس کو ڈیولپ کر دیے. تو کوئی ایک شخص اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتا, اس شخص کو ایک ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے. اچھا, وہ ٹیم میں صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اس ٹیم میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کو آپ رپورٹ کرتے ہیں. درست. اس ٹیم میں آپ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ٹیم ہے اس میں ہماری یونیورسٹی کے ریکٹر, پریزیڈنٹ, ہمارا BOG, یعنی جو لوگ بھی آئے, میں تو 4-5 لوگ مختلف پوزیشنز پر تبدیل ہوئے, سب کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق صرف اسی وجہ سے رہا کہ فوری طور پہ ایک ٹیم کی اسپرٹ ان کے ساتھ ڈیولپ کر لی, ان کو فارمل نان فارمل طریقوں سے ہر چیز کے بارے میں اپڈیٹ رکھا, اور اپنی ٹیم کو تیار کرتے. صحیح. تو لوگوں نے شروع میں اس پہ بہت سارے اعتراضات بھی کیے. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ عام طور پہ ہمارے یونیورسٹیوں کے ادارے, خاص طور پہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہیں, وہ حالانکہ یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہی ان کاموں کے لیے تھا, لیکن وہ نہیں کر رہے تھے. تو جب میں نے کوئی چیز نئی نہیں کی, میں نے انسٹیٹیوٹ کی اپنی ہسٹری پڑھی, اس ہسٹری کو کمپائل کیا, اس کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں وہی چیزیں ہم نے ان کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کروایا. یہ جو سوشل ریکنسٹرکشن, یہ تو علامہ اقبال کا پرپوزل تھا, اور یہی وہ پرپوزل تھا جس کے لیے انہوں نے پاکستان پرپوز کیا. یہی وہ چیز تھی جس کے لیے 1956 کے دستور میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا. تو میں نے صرف اس طرف توجہ کی, ڈائریکشن کو درست کیا, اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ حصہ ہے اس سوشل ریکنسٹرکشن کا جس کی پاکستان کو نہیں. بہت اچھا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی جو چند پبلیکیشنز ہیں بڑی انکنونشنل, اور بڑی میں اگر کہوں کہ وہ بولڈ طریقے سے جو سبجیکٹس ہیں ان کو آپ لوگوں نے کور کیا, اور ان پر کتابیں شائع کی. کچھ ہمیں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا, اور وہ بڑی زبردست میرا خیال ہے ابھی تک کا ایک بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے ٹو دا سوشل ڈسکورس آف پاکستان. پیغام پاکستان پہ آتے ہیں سر. اس وقت تو ظاہر ہے پاکستان میں جو ایک پولرائزیشن ہے, اور اب دوبارہ سے ایک انتہا پسندی, اور بلکہ پرتشدد انتہا پسندی جس کو ہم وائلنٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو پیغام پاکستان جو ہے وہ جنرل آڈینس کے لیے اگر آپ مختصراً بتا سکیں یہ کیا ہے, اور اس کا ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ پیغام پاکستان انیشیٹو کس کا ہے؟ دیکھیں, یہ پیغام پاکستان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک آفیشیل رسپانس ہے جو کہ کنٹمپریری ایکسٹریمزم ہے اس کے حوالے سے. لیکن چونکہ ایکسٹریمزم میں بہت ساری چیزیں بلینڈڈ ود ڈسٹارٹڈ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے, تو اس لیے یہ ریلیجس بیسڈ رسپانس ہے. اور پاکستان میں پہلا خودکش دھماکہ 2002 میں ہوا. 2014 تک تو پاکستان کی کوئی پالیسی ہی نہیں آئی, ریاستی پالیسی. پھر
نیشنل ایکشن پلان آیا اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد پھر سیکورٹی پالیسیز کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب آ کے پاکستان نے پہلی پریونشن، پہلے تو کاؤنٹرنگ اسٹریٹجیز آتی ہوتی تھی نیشنل سیکورٹی پالیسیز، اب جو ہے وہ پریونشن کے لیے باقاعدہ اسٹریٹجی جو ہے ابھی ریسنٹلی تیار ہوئی ہے. تو ہم نے بڑا ایز اے نیشن بہت لیٹ رسپانس کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک کامن آدمی، ایک عام آدمی وہ کنفیوز تھا، اسی طرح اسٹیٹ بھی کنفیوز تھی. کیونکہ 90s کی دہائی سے جو پرابلم شروع ہوئی، اس کے بعد ہم خود کنفیوزڈ ہو گئے کہ بھئی درست کون ہے اور غلط کون ہے. اور جو بائی اینڈ لارج ہمارے ریلیجیس پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بھی کنفیوز تھے، ریاست بھی کنفیوز تھی. اور اس کنفیوژن کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے 15 سال تک ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ ریفیوٹنگ آرگومنٹ نہیں تھا کہ جو کچھ ٹیررسٹ کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے یا کم از کم اس کو ایک اسلامک ایکشن کے طور پہ اس کو سمجھتے تھے. بلکہ جنہوں نے ڈیفینڈ کیا ان کو بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی. ہاں جی. تو وہ خود ان کے اندر یعنی جو تحریک طالبان پاکستان نے، ان کے اپنے بہت سارے لیڈروں نے اپنے لیڈروں کو شہید کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے یار جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو جہاد نہیں ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. تو وہ ایک ایسی ریڈیکلائزڈ اور کلچرل مکس بن گئی جس میں ریلیجس سلوگنز کے اندر اگنورنس ہمارے سماج کے اوپر جو ہے صحیح وہ امپوز کرنے کی کوشش ہوئی، اور بڑی افیکٹو کوشش ہوئی. اور اسٹیٹ کو اس کوشش کے اثرات سے نکلنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بہت بڑے چیلنجز. تو سر یہ جو اسٹیٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ نکلنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا اسٹیٹ کے اندر واقعی آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بھی کنفیوژن کا شکار تھی، تو جب آپ اسٹیٹ کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ کی کوئی بھی کرنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یا سول ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایک ڈیولپنگ ڈیموکریسی ہے یا ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے؟ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ اس سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو ریاست کے افیئرس کو چلا رہے ہیں، صحیح، اس میں سب لوگ شامل ہیں. اس میں آپ کبھی کبھی پارلیمنٹ کے ممبروں کی تقریریں سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بالکل میں ان ممبرس کی بات نہیں کر رہا جو کوئی ریلیجس پارٹیز کے میں، عام کامن جو پاکستان مسلم لیگ کا ہوگا یا پی ٹی آئی کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا، وہ بھی اسی نیریٹو کے اندر انفلوئنس کرتے کرتے وہ ایسی ٹپیکل باتیں کر جائے گا کہ اس کو پتہ نہیں ہوا کہ یہ باتیں میں نے کیسے کر دی. مثال کے طور پہ آپ کو کئی دفعہ ان کی تقریروں میں، ان کے اشعاروں میں، ان کے ایٹیچیوڈز میں اینٹی وومن باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. تو وہ ان بلٹ ہیں اس نریٹو کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی کے اندر پریویل کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسٹیٹ کے افیئرس کو چلاتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں. ہاں جی، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پیغام پاکستان جب ہم نے تیار کیا تو اس کو تیار کرنے والے وہ آفیشلز جو مل کے اس کو کام کر رہے تھے، بیسیکلی تو سارا کام جو اس کے آرٹیکولیٹ کرنا یا اس کی چیزیں وہ ہم لوگوں نے ہی کیا. ہمارے انسٹیٹیوٹ کی پوری ایک ٹیم ہے وہ اس نے کیا، اس میں کچھ علماء بھی شامل ہوئے، انہوں نے اس کو وہ جو اس اسپیکٹ سے دیکھا کہ وہ ایک فتویٰ ہے، فتوے میں کویسچنس ہے. لیکن اس سے پہلے یہی سوالات دو بڑے جو اسلامک نریٹیوز آئے ان میں شامل ہو چکے تھے، ایک مراکو ڈکلیریشن اور دوسرا رسالہ امان. تو مراکو جو رسالہ امان ہے اس کے ساتھ میرا تھوڑا سا لنک تھا. وہ لنک اس طرح تھا کہ میں جارڈن کی کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کچھ کام کرتا رہا. تو وہاں جب ہم جاتے تھے جارڈن میں، تو جارڈن میں وہ ہمیں دکھاتے تھے کہ یہ رسالہ امان ہے، ہم نے یہ چیزیں تیار کی ہے، یہ سوال ہے اس کے، پھر یہ جواب ہیں، پھر یہ اس قسم کی چیزیں تیار ہوئی. تو ابتدائی طور پہ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم کچھ علماء کو اکٹھے کریں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم ان کے اوپر اس بات پر ڈیبیٹ کریں. صحیح. لیکن وہ جب بات بنتی گئی اور پھر ہم ان کو فیڈ بیک دیتے رہے
تو ریاست کا انٹرسٹ اس کے اندر بڑھ گیا، اور پھر اس کے حوالے سے ایک پوری پرپوزل تیار ہوئی جو پرائم منسٹر اس وقت کے میاں نواز شریف انہوں نے اپروول دی اس کی، اور اس کے بعد یہ پوری ایک تیار ہوا. ہم نے ایک ڈرافٹ تیار کیا، ایک ڈرافٹ جو ہے کئی مدارس کی طرف سے آیا، انہوں نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالا. پھر اس میں یہ ہوا کہ یہ ریاست اس کا یعنی ایک فاؤنڈیشنل پارٹ بنے، ایک آپریٹو پارٹ بنے، اور ایک فتویٰ ہو. تو اس طرح اس کے 2-3 حصے جو ہیں وہ بن گئے. فتویٰ جو ہے وہ فتویٰ تو ٹوٹلی اس میں ہمارا جو حصہ تھا وہ جو ریاست کے ساتھ مل کے ہمارا حصہ ہے وہ 5 کویسچنس ہے جو ہم نے علماء سے پوچھے. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کا جواب، عام طور پہ جو فتویٰ آتا ہے نا، فتویٰ کسی ایک ادارے کی طرف سے یا ایک سے زیادہ ادارے مل کے اسی طرح کے کوئی فتوے جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. اس کی نوعیت مختلف ہے کہ یہ سوالات ریاست کی طرف سے 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالات کے جواب متفقہ طور پہ ہمارے علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہے انہوں نے مل کے دیے ہیں. اور میں یہاں پہ بتا دوں کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے خود ایڈ کروائی ہیں، اور اس میں خاص جو حصہ ڈالا وہ تمام جو 5 اس وقت مدارس کے بورڈ تھے، اب تو وہ بورڈ 13 ہو گئے، ان سب کا حصہ ہے. لیکن اس میں خاص طور پہ مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب، ان لوگوں نے اس میں اپنا انپٹ، انٹلیکچوئل انپٹ ڈالا. انہوں نے ٹیکسٹ جو ہے ان میں چینج کی، اس میں مفتی نعیم صاحب نے اس میں بہت بڑا حصہ ڈالا. اسی طرح لاہور کے جامعہ اشرفیہ، جامعہ نعیمیہ، ان کے علماء نے اس کو، جامعہ رشید مفتی رحیم صاحب جو ان کا بہت انپٹ رہا. تو یہ ہوا کہ ہم تو ایک ڈرافٹ تیار کرتے تھے، یہ ڈرافٹ پھر ان کے ساتھ جاتا رہا اور پھر آتا رہا. تو اس پہ کافی ڈیلیبریشن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو جو فارملی وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ممنون صاحب نے، انہوں نے 16 جنوری 2018 کو کیا، لیکن اس کا پہلا جو ہوا وہ مئی 2017 میں فیصل مسجد میں پریزیڈنٹ صاحب نے پہلی دفعہ اس کا اناؤنسمنٹ کی. اور اس موقع پر اس میں جو فتویٰ تھا، یہ فتویٰ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس میں ایک نیشنل ڈکلیریشن پیش کیا گیا، اور وہاں پہ یہ تمام علماء موجود تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے یہ کہ اب ہم اس کو، یعنی پہلے ہم نے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا، اسلام آباد میں ہماری کوئی 3-4 دن تک ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو مشتہر کر دیتے ہیں، اس کے اوپر لوگ کوئی اوپینینس لیتے. صحیح. تو ہم نے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بھی، بہت سارے دوسرے اداروں نے بھی، منسٹری آف ریلیجس افیئرز، ہائر ایجوکیشن کمیشن، ان سب سے مل کے اس کے اوپر پھر ہم نے کنسلٹیٹیو میٹنگز کی. صحیح. یعنی آپ اس کنسلٹیٹیو کی نیچر کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ 5 تو ہم نے اس پہ وائس چانسلرز کانفرنسز کی. تب جا کے جب ایک کانسنسس ڈیولپ ہوا، تو کانسنسس ڈیولپ ہونے کے بعد جو فائنل ڈرافٹ بنا، وہ ڈرافٹ ہم نے ایوان صدر بھجوا دیا. صحیح. منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے ذریعے، اور اس کے اوپر منسٹری آف ایجوکیشن کی کنسنٹ بھی موجود تھی. اوکے. ایوان صدر نے اس ڈرافٹ کو جوں کا تو بس ہمارا بھجوایا وہ ڈرافٹ جو ہے جس کے اوپر علماء کے دستخط موجود تھے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایوان صدر نے اس ڈرافٹ کو امام کعبہ اور گرینڈ مفتی آف مصر اور شیخ الازہر ان کو بھجوایا. الازہر شریف کا اس میں بڑا اہم کنٹریبیوشن یہ کہ انہوں نے نہ صرف اس کو انڈورس کیا، بلکہ اس کا عربی ترجمہ انہوں نے کروایا اور خود پبلش بھی کیا. وہ پبلش بھی کیا، اور اس کے بعد پھر گرینڈ مفتی آف مصر جو ہیں وہ پاکستان آئے، اور مارچ 2018 میں ہی انہوں نے یہاں پہ فیصل مسجد میں آ کے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا. صحیح. تو اس طرح یعنی ایک بہت براڈر لیول پہ ایک نہ صرف یہ ایک کنسنسس بیسڈ ایفرٹ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ ڈیلیبریشنز اور کنسلٹیشنز بھی تھی. بالکل صحیح. اس کا اور اگر دیکھیں نا جی، اگر آپ نے ایک چیز کوئی امپوز کرنی ہے کسی پر، تو پھر تو اس کے اندر ڈیلیبریشن اور کنسنسس کا کوئی کانسیپٹ ہی پہلے. صحیح. سر اس پہ اب یہ آپ نے جو پروسیس پورا بتایا بڑا آرگینک پروسیس ہے، بڑی سٹیجز کے اندر آپ نے اس ساری چیز کو ایوالو کر کے لے کے آئے. لیکن پیغام پاکستان پہ بہت سے اعتراضات ہیں، نہ صرف پاکستان کی سول سوسائٹی
یا ایکڈیمکس یا سوشل سبجیکٹس ایکسپرٹس کی جانب سے، بلکہ ایون دوسری جانب سے تو اعتراضات ہونے ہی تھے. ٹی ٹی پی نے بھی اس کا ایک جوابی بیانیہ بھی لکھا، پیغام پاکستان پر اعتراضات پر ایک کتاب بھی چھاپی. تو پہلے ہم ذرا لوکل اعتراضات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا ایک بیسک سا سوال ہے کہ کیا ریاست کو کوئی بیانیہ سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی فنڈنگ کرنی چاہیے، اس کے لیے سازگار ماحول کریٹ کرنا چاہیے؟ یعنی کہ گویا کہ اس پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ ریاستی مشینری نے طے کر لیا کہ اب یہ کرنا ہے، اور یہ ساری ریورس انجینئرنگ کر کے ایک چیز پروڈیوس کی جو وہ چاہتے تھے، جو ان کا جو اس وقت سیاسی آبجیکٹیو ہے ٹی ٹی پی کے اگینسٹ یا انتہا پسندی کے اگینسٹ، جو اکنامک انٹرسٹ کو بھی تباہ کر رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے کلیکٹیو بیانیہ آ جائے. اور یہ پوری ایکسرسائز کی گئی، بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ 1800 علماء جن سے بہت سے لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ باوردی افراد نے فون کر کے وہاں بلایا کہ آ کے آپ سائن کر دیں. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیز کرٹیسزم؟ نہیں، یہ دیکھیے، یہ اس کرٹیسزم میں پہلے مجھے یہ بتائیے، کیا ریاست گونگی ہوتی ہے؟ ریاست بہری ہوتی ہے؟ ریاست کی کوئی اوپینین نہیں ہوتی؟ دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کا اپنا بیانیہ تھا. صحیح. ریاست ہمیشہ ایک سٹرونگ بیانیے کی بنیاد پہ کام کرتی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا سر. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ریاست کا بیانیہ ہے. ایسا ہی پیغام پاکستان میں سب سے پہلے کمٹمنٹ ہے ہماری پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. صحیح. اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہو. ہاں، بلکہ ہم اس میں کانسٹیٹیوشن کو پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ کنسیڈر کر کے وہاں سے ہم نے آگے موو کیا. صحیح. تو اس لحاظ سے آج کے دور میں یہ سب کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جتنی ریاست سٹرونگ ہوگی اتنا ہی ریاست کا بیانیہ ہوگا. صحیح. اور ریاست اپنا بیانیہ بناتی ہے اور اس بیانیے کے ساتھ آگے موو کرتی ہے. یا ہم یوں نہ کہہ لیں کہ جتنا بیانیہ اسٹرونگ ہوگا، یعنی کانسٹیٹیوشن جتنا آپ کا مضبوط ہے اور اس کی جتنی اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، اتنی ہی ریاست مضبوط ہوگی اور ریاست مضبوط ہوگی. اور پھر بیانیہ صرف ایک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، بیانیہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی بیانیہ صرف ایک ڈاکومنٹ سے یا ایک سال سے بنتا ہے. بیانیے کو بنانے کے لیے دہائیوں کی انٹلیکچوئل ایسے ہی کنٹریبیوشن. ہمارے ہاں بہت سے بیانیے بنائے گئے نا سر. 80s کی دہائی میں ہم نے ایک اور بیانیہ کریٹ کیا، مشرف صاحب نے ایک اور بیانیہ وہ دیا پھر، لیکن اس کے لیے بڑی ریگرس ایفرٹس ہوئیں. اس کے لیے مطلب ضیاء صاحب کے دور میں، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، کہ ہمارا جو طالبان کے حوالے سے جو بیانیہ تھا، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ تھی. سوسائٹی، سماج کنفیوز تھا. یہ APS اٹیک تک 2014 16 دسمبر تک ہم سارے ایک اس طرح کی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. بعد میں پھر ہمارے آرمی چیف کو کہنا پڑا کہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی یا ہماری اپروچز تھی پاسٹ میں وہ غلط تھیں. بلکہ ایک ہمارے باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہماری پالیسیوں کے یہ نتیجے تھے. تو اس وقت جو بیانیہ تھا اس کو ہم نے ریاستی سپورٹ بھی حاصل تھی، کریکلم جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا، دانشور بھی طبقہ جو ہے اس کو سپورٹ کرتا تھا. ایک کلیکٹیو ہولسم ایفرٹ نظر آتی تھی. اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست اور اس کے تمام ادارے، پارلیمنٹ سمیت، ہماری جوڈیشری سمیت، ہمارے میڈیا سمیت، سب لوگ اس ایک پیج پہ ہیں کہ ہم نے واقعی یہ پرام بقائے باہمی کی بات کرنی ہے، شدت پسندی کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے؟ اور اگر یہ ہے تو معاشرے میں اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجورٹی سب اس پہ متفق ہیں. آپ میرے ساتھ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ جو ہیٹ سپیچ ہے، مس یوز آف بلاسفیمیس نعرے جو ہیں، اس کے اوپر اب اس وقت جو بہت سیریس ریئیکشن آ رہا ہے وہ علماء کی طرف سے. صحیح. اس کی وجہ ہے کہ ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں بن رہے ہیں، یہ بڑے خطرناک ٹرینڈ ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ پاکستان کا بننا ہی اور پاکستان کے بننے کے لیے جو چیز علامہ اقبال نے بیس کے طور پہ دی تھی، وہ آلریڈی ایگزسٹنگ مسلم کنٹری سے ایک مختلف چیز تھی. سیریا آزاد ہوا، ایران آزاد ہوا، مصر آزاد ہوا، سب کو پتہ تھا وہاں کون سا نظام آئے گا. پاکستان آزاد ہوا، پاکستان بنا، کریٹ ہوا، تو یہ ریوائول آف مغل امپائر نہیں تھا. پاکستان ایک نئی چیز بنی تھی. وہ نئی چیز کیا تھی؟ وہ نئی چیز یہ تھی کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی، یہاں پہ پازیٹیوزم ہوگا،
انڈر دی سپرویژن آف قرآن اینڈ سنہ. اور اس کے لیے جو آئیڈیالوجیکل فریم ورک تھا وہ علامہ اقبال نے سوشل ریکنسٹرکشن کے آئیڈیا کے ذریعے پیش کیا. علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام ایک مکینیکل نظام حیات نہیں ہے، اسلام ایک ڈائنامک نظام حیات ہے. مکینیکل جو نظام حیات ہے یا وے آف لائف ہے اس میں مشین کی طرح ہم چلتے ہیں. جو ڈائنامک ہے اس کے اندر ہم تبدیلیاں لاتے ہیں، چینجز لاتے ہیں، اور اپنے نظام حیات کو، نظام زندگی کو جو تبدیلیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس کے مطابق ری ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک نئی ہسٹوریکلی مطلب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آپ 1956 کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں یا 73 کا کانسٹیٹیوشن، یہ آلموسٹ سیم ہی ہے. ان میں جو پروویژنس آئی ہیں ریاست اور اسٹیٹ کے حوالے سے، ریاست کے اندر جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے، ریاست کے اندر ایتھنک ڈائیورسٹی کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے، دنیا میں یہ سب چیزیں بہت بعد میں آئی ہیں. اور اگر آپ 1949 سے لے کے 1956 تک جو ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئے، ان ڈیبیٹس کو سنیں جس میں مسلمان بھی حصہ لیتے تھے، غیر مسلم بھی حصہ لیتے تھے. کیوں پاکستان اسلامک ریپبلک ہے اور کیوں پاکستان صرف ریپبلک نہیں ہے، اور پاکستان میں ریلیجن کا کیا حصہ ہوگا اور کس قسم کی ریلیجس انٹرپریٹیشن ہوگی. تو اس کے پیچھے ہمیں علامہ اقبال کی جو سوچ ہے وہ نظر آئے گی. اور وہ سوچ یہ تھی کہ ایک نیا ایمرجنگ سسٹم دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہونا تھا مسلمانوں کے لیے، جس میں مسلمان ایک پازیٹیو لائف میں زندگی گزارتے ہوئے ایک ڈیموکریٹک وے میں آگے بڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کا تعلق قرآن اور سنت سے بھی ہوگا. اور یہ سوال مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں عرب ملکوں میں خاص طور پہ کہ آپ کون سی شریعہ پڑھاتے، کون سا فقہ پڑھاتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی ایران گیا تو وہاں بھی انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، تو میں نے کہا ہم تو سارے فقہ پڑھاتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں ہم صرف سنی فقہ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، بالکل ایسا نہیں، ہم صرف فقہ حنفی نہیں پڑھاتے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ تر بائی اینڈ لارج جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق اپنے میٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے یونیورسٹیوں کے اندر ہم ایشو کے ساتھ تمام مکاتب فکر کی اوپینینس دیتے ہیں. بلکہ اب تو یہ ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں نا شریعہ لا، تو ایک طرف ہم شریعہ کی اوپینین دے رہے ہیں، ساتھ ہی ہم لا کی اوپینین بھی دے رہے ہیں کہ اس میں اگر وہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے تو انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے، اگر کامن لا کا ایشو ہے تو کامن لا یہ کہتا ہے. تو یہ دنیا بھر کے لیگل سسٹم جو ہے وہ ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ایک ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ایسا لیگل سسٹم ہے جس کو اسلامک لیگل سسٹم کہتے ہیں، تو وہ تھیوریٹیکل یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیچرل لا کی بنیاد پہ کریٹ کردہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پازیٹیو لا کے اوپر کریٹ کردہ سسٹم ہے جو اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ود دی نیڈس آف کنٹمپریری سوسائٹیز. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلامک لا کا وہ حصہ جو اسلامک بینکنگ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی فرانس کے اندر باقاعدہ لیجسلیشن کر کے اس کو لیگلائز کیا گیا. امریکہ کی کئی ریاستوں میں اسلامک لا کا وہ حصہ جو ہے جس کا تعلق اسلامک بینکنگ سے ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی ایک کانٹمپریری پازیٹیو لیگل سسٹمز کا ایک حصہ ہے جو کہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت ایمرج ہو رہا ہے. تو یہ ایک یونیکنیس تھی، اور یہ یونیکنیس جو ہے یہ خود بخود کریٹ نہیں ہوئی، بلکہ یہ کریٹ کی گئی جب پاکستان بنا 1948 میں یا 49 میں. کراچی میں دنیا بھر کے مسلمان اسکالرس اکٹھے ہوئے، جس میں اسماعیل راجی الفاروقی، یہ ایک بہت بڑے فلسطینی امریکن پروفیسر تھے، وہ بھی آئے. بلکہ وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے کہ وی آفرڈ آور سروسز ٹو پاکستان، کہ دنیا میں ہر بڑا مسلمان یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک ماڈل اسٹیٹ کے طور پہ ایمرج کرے. انہوں نے اپنی سروسز پاکستان کے لیے دی. ڈاکٹر حمید اللہ پاکستان آ گئے، علامہ اسد
جو کہ جرمن ڈپلومیٹ تھے, انہوں نے اپنی سروسز جو ہے وہ پاکستان کو آفر کر دی. اور پھر یہ ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس سماج کو ہم نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. ریکنسٹرکشن کی تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ڈیکنسٹرکشن کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو کہیں پیچز لگانے ہیں, کہیں سرے سے کرنا ہے. اچھا, وہ ریکنسٹرکشن کیا تھی؟ وہ ایک ایسی معتدل, پازیٹیو, لیگل سوسائٹی کی کریشن تھی جو اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد پر آگے ہو. سر یہ بہت زیادہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کھول دیا ہے ٹاپک کو, کیونکہ علامہ اقبال کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ نے کہا کہ انہوں نے آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا, تاہم ان کی اپنی فیملی, جاوید اقبال صاحب کی بات جب آپ سنتے ہیں, زندہ رود کو پڑھتے ہیں, یا باقی جو انہوں نے اپنا لیٹر لکھا علامہ اقبال صاحب نے, جس میں انہوں نے خطبہ اعلی آباد کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن کی کہ میرا یہ آئیڈیا نہیں تھا جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا. تاہم سوشل ریکنسٹرکشن میں کی اگر آپ بات کی جائے تو انہوں نے ایز اے مسلم سماج یا مسلم یوتھ جو تھی اس کی ریکنسٹرکشن کی, جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے, اس میں انہوں نے کہیں بھی کسی ایسے ملک یا معاشرے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہوا, بلکہ انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ کیا ہونا چاہیے, کہ جہاں پہ ہم اس وقت اتنے مسلمان ہیں وہاں پہ کیا کن چیزوں کی ضرورت ہے, کہ ہم کس طرح منجمد ایک سوسائٹی بن گئے ہیں, ہمیں ایک ڈائنامک سوسائٹی ہونا چاہیے. اسی طرح مختلف, جب آپ نے ظاہر ہے اسلامک بینکنگ کی بھی بات کی, اس کے اندر بھی بہت زیادہ مطلب تنوع بھی موجود ہے, ڈائیورسٹی آف اوپینین موجود ہے. پیغام پاکستان کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس چیز کو, چونکہ ہم نے اس بات کو شروع کیا تھا اور ریاست کیا, اور آپ نے بتایا کہ ریاست جو ہے وہ پوری دنیا میں ریاستوں کے اپنے بیانیے ہوتے ہیں, جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے ان کے انٹرسٹ کو وہ اس کو اپناتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کا امین ہوتا ہے. پیغام پاکستان کے حوالے سے لوکل اعتراضات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو شاید تقریباً علماء ایسے بھی شامل ہیں جو ادروائز اپنے مدارس میں کچھ اور پڑھاتے ہیں, لیکن یہاں پہ چونکہ آپ کے ساتھ اگر یہ صرف ایک اکیڈیمک ایفرٹ ہوتی تو وہ شاید شامل نہ ہوتے, لیکن ان کو چونکہ ہماری ملٹری بھی پیغام پاکستان کو بیک کر رہی تھی اور شاید ملٹری کے پریشر پہ انہوں نے سائن کیے. Is this correct perception? نہیں, یہ غلط پرسیپشن ہے. یہ تو بات صحیح ہے کہ بعض علماء جو ہے وہ اپنے جب لوکل کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں تو وہ اسی نریٹو کو بیان کرتے ہیں, لیکن پیغام پاکستان پہ دستخط انہوں نے اپنی ولنگنیس کے ساتھ کی. ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا. یہ جس وقت تیار ہوا تو 1800 کے قریب اس پہ دستخط جی, اور اس کے بعد اب اس پہ 6000 لوگ دستخط کر چکے ہیں, اور روزانہ مجھے کسی نہ کسی طرف سے ابھی بھی یہ ریکویسٹ آ رہی کہ جی ہم نے اس کے اوپر دستخط کرنے. نو اٹ بیکیم ایک علماء کے نزدیک اس کے اوپر تو سول سوسائٹی بھی کہیں سگنیچر کر سکتی ہے. سر سگنیچر کر سکتی ہے, سول سوسائٹی کے لوگوں کے بھی سگنیچر ہے, بلکہ ہم نے اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہم اس پہ سگنیچر. ہاں جی, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ اس آئیڈیا کو وہ جو ٹریڈیشنلی فقہ میں فتوے کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اس کے اوپر رکھا. مثلا خواتین کی طرف سے اعتراض آیا کہ جی اس میں ہمارا تو کہیں بھی ذکر نہیں, تو اس کے ساتھ ہی پھر دختران پاکستان کے نام سے ایک دوسرا بیانیہ جو ہے وہ تیار کیا گیا. اپنا غیر مسلموں کی طرف سے آیا کہ جی اس پہ تو یہ تو فتویٰ ہے, ہم اس پہ فتوے پہ سائن نہیں کر سکتے, لیکن ان کی بھی اوپینین ہونی چاہیے. تو ان کے لیے ہم نے ایک الگ سے نریٹو جس پہ ہمارے نان مسلم اور مسلم ریلیجس لیڈرز ان کے سگنیچر ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ سایبان پاکستان. ہاں, انٹرفیتھ ہارمنی کا وہ ہے سارا پورا ایک نریٹو جو ہے وہ تیار کیا گیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, دیکھیں نریٹو صرف ایک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, یہ تو ایک آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بنیاد ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ون آف دی آتھرس. کسی جگہ ریاست نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ ہونا چاہیے, آپ اس میں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم سب کی کولیکٹیو تھنکنگ تھی, اور وہ کولیکٹیو تھنکنگ آپ دیکھیں پیغام پاکستان کے کانٹینٹس آپ دیکھ لیں, آپ رسالہ امان کے کانٹیکٹس جو ہے ٹیکسٹ دیکھ لیں, آپ اپنا مراکو ڈکلیریشن دیکھ لیں, اس کے بعد ایک مکہ ڈکلیریشن بھی آیا, آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو سملرٹی. وہ سملرٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایمرجنس ٹیکنیکس ہیں صحیح یا ایمرجنس اوپینین ہے جو مسلمان انٹلیکچوئلس نے پوری دنیا میں جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے نام پہ قتل و غارت ہو رہی ہے, اسلام کے نام پہ جو ہے وہ جہاد کے نام پہ لوگوں کو, معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں اور عورتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ دس از ناٹ اسلام, جو یہ کیا جا رہا ہے. تو وہ جو کچھ بھی تھا اس سب سے انفلوئنس ہو کے ہم نے پاکستانی کانٹیکسٹ میں
پاکستان کے علماء کے ساتھ مل کے یہ ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے سر. خاص طور پہ اس کا جو حصہ ہے جو فتویٰ والا حصہ ہے اس کو آپ دیکھیں, اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ پوائنٹس فلاں عالم نے لکھوایا, یہ پوائنٹس فلاں عالم نے لکھوایا, یہ پوائنٹس فلاں عالم نے. صحیح. میں اس میں 2 پوائنٹس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے انیشنل ڈرافٹ کیا تھا, اس میں وہ نہیں تھے. ایک خواتین کے متعلق اور ایک غیر مسلموں کے متعلق. مفتی منیب الرحمان نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کیوں نہیں آپ نے ڈالا, اور انہوں نے خود ڈرافٹ کر کے کہا کہ یہ اس میں پوائنٹ ڈالا ہے کہ قانون اور آئین کو ماننے والے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہی قانون اور آئین کو ماننے والے غیر مسلموں کے حقوق ہے. جس طرح مسلمان اپنے ریلیجس فیسٹیولز اور اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, اسی طرح غیر مسلم کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ تجویز دی کہ یہ لکھے, یہ جو مدارس خواتین کے تعلیمی اداروں کو اڑا رہے ہیں, ان پہ بم مار رہے ہیں, پڑھنے جانے والی بچیوں کو مار رہے ہیں, پڑھانے والی بچیوں کو مار رہے ہیں, ان سب چیزوں کو اس کے اندر لکھیں. اور پھر انہوں نے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ یہ جو قرآن سے شادی, وٹا سٹا, ونی, سوارا اور اس قسم کی جو روایات ہیں, جو کلچرل روایات ہیں جو کہ پنجاب, سندھ اور KPK کے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں, ان سب کو کانٹیسٹ کرے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے. اور ہمیں اس کو دیکھیں, اس سب کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہیومن کریٹڈ ڈاکومنٹ ہے نا, غلطیاں اس میں بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. اس میں ایک ایک ڈاکومنٹ کو آپ اٹھائیں, ایک ایک پوائنٹ کو اٹھائیں. مطلب اس کا صرف جو خواتین والا حصہ ہے اس کے اوپر آپ پورا ریسرچ بیس ایک الگ نریٹو بنا سکتے ہیں, غیر مسلم والے کو الگ بنا سکتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ایک بڑی اہم امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ ہمارا جھگڑا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے جو ہیٹریٹ کریٹ کرتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے جو نفرت انگیزی کریٹ کرتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کریٹ کرتا ہے. اس میں ریاست بھی اپنے فرائض سر انجام دے اور جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے فرائض سر انجام. سر اگر یہ صرف ریاست کی طرف سے تو ریاست سے مطالبہ تو نہ کرتی ریاست. صحیح میں سمجھ گیا. اور آپ نے ریاست سے بھی مطالبہ کیا کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ ریاست بھی یہ کام کرے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب اس میں سر یہ جو ایک ظاہر ہے کولیکٹیو ایفرٹ جب تک نہیں ہوگی سماج میں یہ پن اپ نہیں سکے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس میں اب ہزاروں کے تعداد میں سگنیٹریز موجود ہیں, خاص طور پر چونکہ جو انتہا پسندی اور پرتشدد انتہا پسندی ہوتی ہے عمومی طور پر میجورٹی کیسز میں اس کے پیچھے ریلیجس ریزنز یا ریلیجس موٹیویشنز ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا بائی اینڈ لارج. تو کیا مدارس نے جتنے بھی اس کے پیچھے جو عام طور پر سائن کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی معتمم ہے, کوئی پرنسپل ہے, کوئی وغیرہ وغیرہ, بڑے اس کے اندر معتبر نام ہے, تو کیا ان لوگوں نے اپنے اداروں کے اندر بھی پیغام پاکستان کی کوئی کاپیاں چھپوا کر یا پیغام پاکستان کا جو بیانیہ مین پوائنٹس ہیں وہ اس کی تشہیر اپنے اداروں میں بھی کی ہے؟ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ جی اس کا کی ہے, باقاعدہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہم اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تعلیمی ادارے, اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بعض یونیورسٹیوں میں ریڈیکلائزیشن دینی مدرسوں سے زیادہ ہے. تو انہوں نے جن لوگوں نے جو مین وفاق کے سرکردہ لوگ ہیں اور وفاق کو ریپریزنٹ کرنے والے بڑے بڑے مدارس ہیں, ان تمام مدارس میں پیغام پاکستان کے اوپر انہوں نے خود ہوسٹ کیا ہے, ہمیں بھی انوائٹ کیا, ہمارے سے بھی کاپیاں لے کے گئے, انہوں نے خود بھی پبلش کرائی اور وہاں پہ طالب علموں کو اس میں انگیج کیا. ابھی بھی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں, ہم خیر المدارس میں ملتان میں اسی مہینے کے اینڈ پہ ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں, کراچی میں کئی مدارس میں کرنے. تو ہم نے بہت ساری سیریز آف ایکٹیویٹیز کی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے مل کے بھی ایسی ایکٹیویٹیز کی. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیغام پاکستان کے بینر کے تحت جو سنی مدارس کے بچے ہیں ان کو شیعہ مدارس میں رکھا, شیعہ مدارس کے بچوں کو سنیوں میں رکھا, پھر ان کو کٹھے بھی رکھا, تفہیم پروگرام میں رکھا, کٹھے بھی رکھا. تو یہ خود آپ لوگوں کی اپروچ بھی ہوئی ہے. یہ جو اب ہم لوگ یعنی جو سول سوسائٹی کے لیے مدارس کے دروازے کھلے ہیں, تو میں تو اس کو بھی پیغام پاکستان کی کامیابی, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. لیکن سر اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ
پیغام پاکستان بھی کسی ایک لارجر NGO کی طرح کام کر رہا ہے ابھی تک کرنٹلی. اس کی جو فنڈنگ ہے وہ سرکار کی طرف سے ہے جو اس کے پروگرامز کے سلسلے میں، لیکن جس دن سرکار کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اس کی فنڈنگ ختم ہوتی ہے تو کیا یہ سسٹینیبلٹی، کیونکہ اس کے پیچھے انسٹیٹیوشنز ہے، سول سوسائٹی کے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے، تو کیا یہ سسٹین رہے گی؟ واٹ ڈو یو فور سی؟ دیکھیں اس پیغام پاکستان کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی فنڈنگ نہیں ہے. اوکے، تو ایکٹیویٹیز کیسے ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایکٹیویٹیز جس ادارے میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ادارہ خود کرواتا ہے. ہم ان کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرتے ہیں، ہم اس کو آرگنائز کر دیتے ہیں. چھوٹا موٹا جو ہمارا بجٹ ہے روٹین کا، جو پبلشنگ، جو آپ کی ٹریولنگ ہے، آپ کا جتنے بھی آپ کے جو سبجیکٹ ایکسپرٹس اپنے ادارے سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہمارے پاس پھر اس میں کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم کولیبریٹ. صحیح، بالکل. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی اس کے لیے بہت کوئی لمبا چوڑا بجٹ ہو. لیکن میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی ہم نے ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز گلگت بلتستان میں کروائی. صحیح. ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ہم یہاں سے چلے گئے. جو گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری تھے، آج کل وہ ایجوکیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے ہمیں وہاں ہوسٹ کیا. انہوں نے وہاں ہر ادارے، ہر یونیورسٹی کو کہہ دیا کہ یہ ایکٹیویٹی آپ نے اپنے یہاں کرانی. تو وہ اس یونیورسٹی نے اس کو ہوسٹ کیا. ہم مثلاً وائس چانسلرز کانفرنس ہے، وہ کیسے ہوئی؟ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بھی عام طور پہ تو اس پہ بڑا پیسہ لگنا چاہیے. HEC ان کو کہتا ہے کہ جناب یہ کانفرنس ہے، فلانے ہوٹل میں آپ نے ٹھہرنا ہے، بکنگ ہم نے کروا دی، اس کی پیمنٹ آپ نے خود کرنی ہے. HEC بھی نہیں ان کو پیمنٹ کرتا، وہ کرتے. یہاں پہ جو ان کی میٹنگز ہیں اس میں ہم نے 2 میٹنگز آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کی. جو باقی ہیں وہ ہم نے خود ان کے لیے کھانا ہم نے پرووائڈ کر دیا، وہ وہاں تشریف لے آئے. ہم نے ان سے کہا کہ جی یہ ایکٹیویٹیز ہم چاہتے ہیں آپ اپنی یونیورسٹی پہ کروائیں. انہوں نے وہ اپنی یونیورسٹی میں خود ہوسٹ کر دی. تو یہ ایک اس طرح کی کولیبوریٹو ایفرٹ ہے. صحیح. کہ جس میں یہ یعنی نہ ہی کسی NGO کی طرح چل رہا ہے، نہ ہی کسی ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے کہ جی آپ. اب تو لوکل جگہ پہ ہمارے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں جو ہمارے ساتھ انگیج ہیں. آپ کو اس میں منسٹری آف انفارمیشن ملے گی، کلچرل منسٹری ملے گی، اس میں آپ کو ایجوکیشن منسٹری ملے گی، ریلیجیس افیئر منسٹری ملے گی. ہمیں ہمارے چرچز ہیں جو خود آرگنائز کرتے ہیں ایکٹیویٹیز. ابھی کل ہم نے آج صبح ایک فائنل کیا کہ رمضان المبارک میں ایک اعلیٰ سطح کا کارڈینلز کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور وہ ہمارے ہاں بھی انسٹیٹیوٹ میں تشریف لائیں گے. تو اب تک ہم کئی میٹنگز جو کرسچین پریسٹ ہیں ان کی کروا چکے ہیں. تو اس میں وہ کچھ وہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یار اتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی تو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی زیادہ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام ایک ادارہ، ایک گورنمنٹ یا ایک منسٹری کا کام ہی نہیں، یہ سب کا ایک کولیکٹیو کام. صحیح. صرف ہمارا جو حصہ ہوتا ہے وہ کوآرڈینیشن کا حصہ ہوتا ہے یا ایک دوسرے کو ٹیکنیکل سپورٹ. بالکل صحیح. تو جہاں کسی کو ضرورت ہوتی ہے ہم اب مثلا اس وقت ہمارے پاس زیادہ ہم جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ سافٹ فارم میں کرتے ہیں، صرف اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. یا ہم ان کو یونیورسٹی والے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہوسٹ کر رہی ہے وہ ہمیں انوائٹ کرتی. میں پرسوں جو ہے وہ بلکہ کل میں حیدرآباد میں تھا، حیدرآباد GC یونیورسٹی میں. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے مجھے ہاسپٹیلٹی دی اور انہی کی وہ سیرت کانفرنس تھی جس میں ہم نے یہی میسج نیشنل یونٹی اور انٹیگریشن کا پیغام پاکستان کے ذریعے یہ وہاں پروموٹ کیا. ونڈرفل سر. اب یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ہماری اس میں کامیابی یہ ہوئی کہ ہم نے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور نیشنل ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا اور وائس چانسلروں کو ریکویسٹ کی کہ آپ کی یونیورسٹی میں جو نارمل ایکٹیویٹیز ہونی ہے ان کو اس کے ساتھ لنک کر. بہت اچھا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ کام ہو رہا ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتی ہیں، رحمت اللہ عالمین اتھارٹی ہے، منسٹری. ہم بھی ہمارے یہاں بھی ایک سیرت سینٹر ہے، وہ سینٹر بھی کام کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ ہم بہت سارے اداروں کے ساتھ، اب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم 22-23 تاریخ کو الفجر انسٹیٹیوٹ یہ میاں والی میں ہے، وہاں 2 دن کی بہت بڑی سیرہ کانفرنس کر رہے ہیں. 29 کو ہم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. اپریل میں پھر ہم اسلام آباد میں کر رہے ہیں. اب جو اسلام آباد والی اس کے ہوسٹ ہم ہیں، وہ ہمارا اس کا بجٹ ہم نے اپنے الگ سے کیا ہوا. یہ جو میاں والی میں ہو رہی ہے اس کا ہوسٹ وہ میاں والی کی کانفرنس وہ ادارہ ہے الفجر.
اب وہ جو الفجر انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو شیعہ انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن اس کے اسپیکر، اس کے پارٹیسپینٹ سب سنی ہیں. اوکے، دس از نیشنل انٹیگریشن. گریٹ سر، گریٹ. تو اس طرح ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ آگے موو کر رہے ہیں. اور اس موومنٹ کا یہ فائدہ ہوا، کراچی میں پہلی دفعہ ہم سنی مدارس کے بچوں کو جب ایک شیعہ مدرسے میں لے کے گئے اور انہوں نے شیعہ مسجد میں نماز پڑھی، تو بعد میں مجھے کہتے سر یہ تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ بنایا گیا تھا کہ ان کی نماز پتہ نہیں کوئی کون بہت سے ایکسپیرینس ہیں، اور یہ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو ہمارا قرآن ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو بیریئرز ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے سر. تو میں یہاں پہ اپنی اس بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان ایک نیشنل ایفرٹ ہے جس میں ہر بندے کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ پیغام پاکستان کی کامیابی کا جو سب سے بڑا جس چیز کو میں کہتا ہوں کہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ پیغام پاکستان سے پہلے اور پیغام پاکستان کے بعد ٹیررسٹ جب ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ریئیکشن کیا آتا ہے. پہلے اگر مگر یہ ہمارے گمراہ بھائی ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب اسٹیٹ فارورڈلی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ سازش ہے اور یہ خوارج ہے. یعنی یہ جو خوارج تک ہم پہنچے ہیں نا، ان کو اگر یہ پیغام پاکستان کا ہمارے پاس فکری بیس لائن نہ ہوتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے. سر اس پہ میں خوارج والے پوائنٹ پہ میں آؤں گا. اس سے پہلے چلیں دونوں سوالوں کو میں کپل کر دیتا ہوں. معذرت قطع کلامی کی، بیسٹ انٹرسٹ آف ٹائم میں تھوڑا سا، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ بھی اپنا انٹرسٹ اس پر فوکس رکھ سکیں. پیغام پاکستان نے ایکٹیویٹیز کی مدارس میں، یونیورسٹیز میں، بائی اینڈ لارج اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے اندر میسز کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے اگر ایک اسٹریٹجی، اگر آپ خاص طور پر جو ہمارا کریکلم ہے، بچے جو انڈر دا ایج آف 12-13 سال تک، ٹین ایجر سے پہلے تک 12 تک، تو کیا ہم ایسی کوئی چیز کر سکتے ہیں کہ جو یہ نیریٹو ہے جو کہ پرامن بقائے باہمی کا نیریٹو ہے، اس کو ہم اپنے کریکلم میں، اپنے سلیبس میں، کیونکہ ہم نے جو ہیٹ سیکھی بعد میں ہم نے اس کو ظاہر ان لرن کیا، وہ ہم نے سلیبس سے سیکھی. بالکل صحیح بات. ہم نے ان چیزوں سے دیکھی کہ ہم نے کیسے ہمیں غیر جو ہے نا وہ ایک محسوس طریقے سے اس کے اندر وہ ہیٹریٹ ڈالی گئی، جس میں ہم نے یہود و نصارہ کو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ایک نیگیٹو اس کے طور پر پورٹری کیا گیا، ہندوز کو ہمیشہ ایک نیگیٹو طریقے سے پورٹری کیا گیا. بغل میں چھری منہ میں رام رام کی مثال ہمیں گاندھی دیکھ کر اسکول میں پڑھائی جاتی تھی. تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں. تو جو پیس ایجوکیشن ہے جس کا ایک حصہ پیغام پاکستان بھی ہے، کیا یہ خوب نہ ہو کہ اس کی میس پینیٹریشن کے لیے ہم اس کا کوئی سمپلر ورژن اپنے سرکاری، پرائیویٹ اور ان اسکولوں کے کریکلم میں بھی شامل کر دیں؟ جی، یہ جو نیشنل سنگل کیریکولم بنا، جی سر، پیغام پاکستان اس کے اندر ان بلٹ ہوا، اور اس کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ آئیں. وہ اب کہیں پہ ہالٹ ہو چکا ہے. تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس موومنٹ کو آگے چلایا جائے، یا کم از کم جو بھی آپ چاہتے ہیں کریکلم میں یہ شامل کریں. یہ چیزیں کریکولم میں ہوئیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ میجر ہوئی ایکٹیویٹی. دوسرا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے مل کے ہم نے جو سلیبس بنتے رہے یونیورسٹیوں کے، ان کے اندر بھی اس کو ڈالا. ایک ہم نے پاکستان اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کے نام سے ہم نے ایک نیشنل کیریکولا بنایا، اور وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے سے یونیورسٹیوں کو بھجوایا کہ یہ ایک جو یونیورسٹی ریکوائرمنٹ کا کورس ہے نا، اس کے طور پہ اس کو پڑھایا جائے. اس کے علاوہ ہم نے اس کے بارے میں باقاعدہ ڈپلوما اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کے کورسز تیار کیے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی کئی یونیورسٹیوں میں، صرف آپ اسلامک اسٹڈیز کی بات نہ کریں، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز اور دوسرے سوشل سائنسز میں یہ پیغام پاکستان کے کانٹینٹس پر مشتمل بہت سارے پروگرامز ہیں. میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی میں آرٹ آف پیرنٹنگ کے نام پہ ایک انیشیٹو ہے جو پیغام پاکستان سے انفلوئنس ہوا. اسی طرح جو کلچرل نیریٹو ہے، منسٹری آف کلچرل، وہ بنا رہی ہے کہ کس طرح کلچر کو اس کے ساتھ وہ کیا جائے. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ہمیں اپروچز کی ضرورت ہوگی. کچھ اپروچز ہوں گی جو پیورلی ریلیجس ہوگی، جس میں تھیولوجی بیسڈ چیزیں ہوں گی، ٹیکسچول اسٹڈیز ہوگی، وہ ایک الگ
اس کا رول ہوگا, ایک الگ امپیکٹ اس کا ہوگا. کچھ ہمارے جو ٹریڈیشنل کلچرس ہیں ان کو ہم نے انگیج کرنا ہوگا, کلچرس کو ریفارم کرنا ہوگا. اور پھر ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو 80s اور 90s کی, اصل میں 80s اور 90s میں جو ہمارا آبجیکٹو تھا نا, اینڈ گول, وہ تو ہم نے اچیو کر لیا. وہ اینڈ گول اتنا برا نہیں تھا. پرابلم یہ ہوئی کہ اینڈ گول کو اچیو کرتے ہوئے ہم نے اپنی سوسائٹی کو بچانا تھا ریڈیکلائزیشن سے, وہ نہ ہم بچا سکے. جو مینز بھی جو ہم نے استعمال کیے ظاہر ہے وہ ان کا امپیکٹ ہوا. دیکھیں نا, اسی قسم کی سچویشن کئی اور ملکوں میں ہوئی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. افغانستان سے مہاجرین ایران میں بھی گئے, انہوں نے تو ان کو مرج نہیں ہونے دیا اپنی سوسائٹی کے ساتھ, انہوں نے ان کو الگ رکھا, ان کی آئیڈینٹی اسی طرح الگ رہی. ہم نے ان کو مرج ہی نہیں صرف ہونے دیا, ہم نے ان کو یہ اجازت دی کہ ہمارے لوکل لوگوں کا بزنس خراب کر کے اپنا بزنس انسٹال کرے. لیکن شاید سر تھوڑا سا ایسا نہیں ہے کہ ڈائنامکس افغانستان کی جو ہماری پشتون بیلٹ کے ساتھ جو ڈائنامکس اور اوور لیپنگ تھی وہ ایران میں نہیں پائی جاتی تھی. آپ جو جتنا بھی آپ خیبر پختونخوا اور ہمارے جو ایکس فاٹا کی جب بات کرتے ہیں, یہاں کا جو کلچر, یہاں کی کوزین, یہاں پہ رشتہ دار, شادیاں, وہ اس لیے تو ڈیورنٹ لائن کا وہ دیکھیں تو وہ ایران کے اندر تھا بھی نہیں. لیکن یہ شروع میں ریزسٹنس تھی ان کو ایکسیپٹ کرنے میں. اس میں ریاست نے ان کا ساتھ دیا تو وہ ہوئی, اور ہم نے تو یہ سمجھ کے ساتھ دیا کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے. ان کے ہاں تو دیکھیں نا, ہمیں پڑھنا چاہیے تھا. دیکھیں جب بھی کسی دوسری قوم کے ساتھ انٹریکٹ کریں, کسی قوم کی تہذیب کے ساتھ انٹریکٹ کریں, تو ہمیں ہسٹوریکلی پڑھنا چاہیے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے. صحیح. شاید افغانیوں کی ہسٹری میں وفا نہیں. آپ یہ تھوڑا سا جنرلائز ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے پاکستان نے بھی سر لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, کچھ پالیسیز ہیں ہم نے اچھے دور بھی دیکھے جہاں پہ ہم ایک پیج پہ ہو گئے. ٹھیک ہے, ہمارے بلکہ فال آف کابل ہوا دوبارہ تو سرینا میں جا کے ہمارے ISI چیف چائے بھی پی رہے تھے, اور ہم نے جس طرح سے اس ساری افغان کو بھی ہم سے بہت شکایتیں ہیں جو وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ پاکستان نے, مطلب ظاہر ان کا بھی ایک نیریٹو ہے جو ڈیبیٹیبل ہے. ہاں, ہم نے ہی پڑھایا ان کو. میں آپ کو بتاؤں, لیکن جب ہم میں یہ بتا دوں, اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے, اور اکثر و بیشتر شکایتیں جو ہیں ان کو ری تھنک کرنا چاہیے. آج بھی ہم صرف اسلام آباد کے اندر 40,000 ان افغانیوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں جنہوں نے امریکہ ٹریول کرنا تھا, اور ان کو امریکہ نے ٹریول کرنے سے انکار کر دیا. آپ خود باہر جاتے رہے, میں نے باہر جا کے ایجوکیشن کی ہے. کسی ملک میں, کسی مہذب ملک میں غیر ملکیوں کو اس ملک کے اندر اتنا انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جاتی جتنی ہم نے دی. ہم نے, اور یہ ہماری پالیسی سب غیر ملکیوں کے لیے تھی. ہم نے عرب ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو بھی تو اسی طرح ہوسٹ کیا, وہ بھی ہماری غلطی تھی. ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ بڑے مقدس ہیں, یہ عربی بولتے ہیں, ہم نے ان کو جگہیں دی, ہم نے ان کو شادیاں کرنے دی, ہم نے ان کو ادارے بنا کے دیے, ہم نے ان کو پناہ دی, اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ویسے ان کے فتوے آج بھی. اس میں سر یہ تھوڑا سا, چونکہ اگین ہم نے جو ہماری 80s کے اندر جو پالیسی تھی, ہماری خارجہ پالیسی جو تھی, ظاہر ہے ہم اس وقت جو ہے جنگ میں پیش تھے امریکہ کے ساتھ, اور پھر ہم ایک ظاہر افغان جہاد میں صرف ہماری نہیں بلکہ امریکہ بھی ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں. فریڈم فائٹرز, یہ صرف ہماری پالیسی نہیں. وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ جو ہے ان کو ہوسٹ کرتا تھا, اور ان کو اپنے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کے مورل ایکویلنٹ قرار دیا ہوا تھا. اور پھر جب اس کو دیکھا جاتا تھا نا کہ جی ایک طرف سوویت یونین ہے, دوسری طرف امریکہ, تو لیسر جو ہے وہ سر, پھر جو ان کا جو ٹیکسٹ ان کو ایکسٹریم سوسائٹی کیا گیا, تو یونیورسٹی آف نبراسکا کا جو کردار ہے البراء والبراء, وہ جو ساری جو کتابیں ہیں اس کو آپ نظر انداز نہیں, وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ جو چیزیں ہیں نا علی بھائی, ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھا, اور بار بار میں کہتا ہوں پیغام پاکستان ری ایکٹیو نریٹو نہیں ہے. یہ ایک پرٹیکولر ایک ٹائم بیسڈ سیناریو کو رسپونڈ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک پرویکٹیو نیشنل. آئی جسٹ ہوپ کہ اس کو ہم زیادہ یہ آرگینک ہو سوسائٹی کے مزاج میں اس کو اصل میں آپ دیکھیں سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کا مزاج کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی ایک سمپل سی, ہماری سوسائٹی خراب, یا جو سوسائٹی کے اندر اس وقت پولرائزیشن ہے
وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہم نے جنگیں بہت لڑی، سیلاب بہت آئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہوئی. 1993 تک یہ سب چیزیں تھیں نا، ایسے ہی تھا. لیکن اس وقت کا پاکستان آپ دیکھیں، 94 کا پاکستان دیکھیں، تمام ورلڈ ہاکی کے ٹائٹلز کہاں؟ پاکستان میں. کرکٹ کا ورلڈ کپ کہاں؟ پاکستان میں. دنیا کی تمام بڑی ایئر لائنز کہاں سے گزرتی ہیں؟ کراچی سے. دنیا کے سب سے زیادہ ڈیسٹینیشن آف ٹورسٹ پاکستان میں اس وقت 20-25 یونیورسٹیز ہیں. لیکن آج بھی آپ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں جا کے چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر پاکستانی الومنائی ایسوسیشنز بنی ہوئی، کیونکہ ابھی تک کئی ملکوں میں انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ جو پائلٹس ہیں، یہ سب کون ہیں؟ جو پاکستان سے ٹرینڈ. صحیح. ملائیشیا کے موجودہ پرائم منسٹر پاکستان پڑھ کے گئے. واٹ وینٹ رانگ سر؟ قافلے خاک ہوئے دشت میں کتنے، کاش خوشیوں کی طرح درد بھی ہجرت کرتے. ہماری خوشیاں ہجرت کر گئی اور ہمارے درد جو ہے وہ بڑھنے شروع. انہوں نے ڈیرے ڈال دیے اور اس کے بعد زوال شروع ہوا. دیکھیں نا، زلزلے پہلے بھی آتے رہے، جنگیں پہلے بھی ہوئی، 3 جنگیں لڑی ہم نے. اس کے باوجود پاکستانی ایک بائی ڈیفالٹ ریزیلینٹ تھی. ہم نے شلوار قمیض پہنی، ہندوؤں سے مختلف ڈریسنگ اڈاپٹ کی اپنے ریلیجس تقاضوں کے مطابق، لیکن اس کو اپنے کلچر اور اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق اس کو امینڈ بھی کیا، اس کو ایڈ بھی کیا. اور ایک پروسیس آف نیشنل انٹیگریشن. شلوار قمیض تو بلوچیوں کا ڈریس تھا، آج پورے پاکستانیوں کا ڈریس ہوا. کیوں ہوا؟ ایک نیشنل انٹیگریشن کا. ہم نے تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کیا. اسی طرح بالٹی گوشت، مجھے ہمارے ایک پریزیڈنٹ ہوتے تھے ڈاکٹر نواز صاحب صدیقی، تو کہتے ہیں میں نے لاہور میں پہلی مرتبہ 1974 میں چکن کڑھائی کھائی. اس سے پہلے پنجاب اور سندھ میں چکن کڑھائی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، چکن قورمہ ہوتا تھا. یہ بالٹی گوشت کی امینڈڈ شکل ہے جو چکن کڑھائی کے نام پہ پورے ملک میں. اور اب آپ دیکھیں جو پشتون کھانے ہیں، نمکین گوشت، نمکین کڑھائی اور بٹ کڑھائی، وہ ساری مکس ہو کے کھانوں کے اندر ہم ایک نیشنل انٹیگریشن. کوئٹہ کیفے، ہر جگہ اس کی چائے جو ہے اتنی کوئٹہ میں نہیں ہے جتنی. ہاں، اور وہ کڑک چائے اتنا بڑا برانڈ بن گیا کہ بڑی بڑی دنیا کے ایئرپورٹوں پہ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں ان میں آپ کیپوچینو کے ساتھ کڑک چائے، اس کا آپ کو جو ہے وہ آپشن بھی ملتا ہے. تو یہ ایک نیشنل انٹیگریشن ہوئی ہے جس کا انٹرنیشنل امپیکٹ ہوا ہے، لیکن یہ خود بخود اندر سے ہوئی ہے، ریاست کے اندر سے ہوئی ہے. یہ ایک سروے ہوا تھا پسند اور ناپسند کا، کہ کتنے لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگ کون سی موویز دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگلی پورے پاکستان کے اندر وہ ٹرینڈز ہر علاقے میں ایک ہے. پاکستان کی سویلائزیشن سندھ کی سویلائزیشن ہے، موجودہ انڈیا کی سویلائزیشن ہند کی سویلائزیشن ہے. ہند اور سندھ کی سویلائزیشن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تو رہی ہے، کبھی ملی نہیں ہے. ہمیں ہسٹوریکلی جب ہم کسی کو بھی ڈیل کریں، کسی کو بھی انگیج کریں، تو ریاست، لوگ نہیں اس طرح سوچتے، ریاست کو سوچ سمجھ کے انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ اگر ہم کسی کو پناہ دے رہے ہیں، کسی کو لا رہے ہیں، کسی کو اپنے اندر رکھ رہے ہیں، اس کے پازیٹیو سائنس کیا ہوں گے، اس کے نیگیٹو سائنس کیا ہوں گے، اور ہمیں ایک دوسرا راستہ اگر اپنانا پڑے تو وہ کیا ہو. صحیح ہے سر. مطلب ہند اور سندھ کی تہذیبوں میں بھی یہ قدر مشترک رہی ہے کہ بڑی انکلوسیو رہی ہیں، کلچر ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنے والی رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں. اب اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کسی کو ہم پناہ دیں یا کوئی بھی پالیسی بنائیں، اب یہ تو پالیسی بنانے والوں پہ ہے. اگر وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اگر تھوڑا سا اس میں دوربینی کا وہ مظاہرہ کریں تو شاید چیزیں بہتر ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو جہاد کے نام پہ پاکستان میں لوگ آئے عرب ملکوں سے، صحیح، وہ جہادی نہیں تھے. جی ایسے ہی. ان میں سے بہت سارے کریمنلز تھے جن کو پاکستان میں ڈمپ کیا گیا. صحیح. میں نے 93 سے 98 تک ٹیونس میں 5 سال گزارے. لیبیا میں، مصر میں، سیریا میں، ان ملکوں میں کیا صورتحال تھی. تو وہاں تو ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں تھی، یہ کریمنلز تھے، جیلوں کے اندر تھے. جب آپشن ملی تو ان کو ڈمپ کرنے کے لیے پاکستان بھیج دیا، اور ان کو ایک وار گراؤنڈ بھی مل گیا کہ جاؤ لڑو، جا کے لڑ. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ پاکستانی اتنے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم ان کے اوپر ہی قبضہ کر لیں. سر لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو باہر کے لوگ تھے، ہم نے تو اپنے لوکل جہادی ایکسپورٹ کیے. اب کیا
اکوڑا خٹک سے جہادی ایکسپورٹ ہو کے افغانستان نہیں پہنچے؟ کیا جامعۃ الرشید سے یہ پیغامات نہیں دیے جاتے تھے افغان وار کے دوران، جس کو ہم نے جہاد کہا، اور لوگ بھیجے جاتے تھے؟ کیا جماعت اسلامی یہاں سے پنجاب سے جوانوں کو لے کر لڑاتی نہیں تھی؟ یہ ان کو تو ہم گلا کرتے ہیں، لیکن ہماری نیشنل جو اس وقت جو جس طریقے سے استعمال کیا گیا، حالانکہ دیکھیں ان بڑے بڑے جن اداروں کے میں نام لے رہا ہوں، ان میں سے کسی کے بھی بہت ایسا نہیں ہے کہ اپنے بیٹے ان کے باہر پڑھتے رہے، بہت سی جگہوں میں بہت سی جگہ یہ اپنے ان سارے ریاستی پریویلیجز کو بھی استعمال کرتے رہے. تو اس نیریٹو کو یہ شاید ہم نے اتنا فورس ہی نہیں کیا تھا کہ یہ دس ول ایونچولی کم بیک اینڈ ڈسٹرائے آور اون لینڈس. میں اس علی بھائی اسی ہم نے پیغام پاکستان میں یہ غلطیاں ہیں ہماری، ہم نے اس کو اکنالج کیا، اس کو اکنالج کیا، آئیڈینٹیفائی کیا. کوئی قوم صرف اس صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے جب وہ اپنی پہلی غلطیوں کو اکنالج کرے. کوئی بات نہیں ہوتی، تاریخ میں غلطیاں ہوتی ہیں ایسے ہی، لیکن قوم ان غلطیوں پر انسسٹ نہیں کرتی کہ یہ ہم نے جو غلط کیا تو یہ ٹھیک ہے. وہ نہیں کہتی. قوم کہتی ہے کہ ہم نے غلطی کی، اب اس غلطی کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے یہ سب کچھ کیا جو ٹوٹل ہمیں افغانستان کی سچویشن میں امداد ملی وہ $20 بلین سے زیادہ نہیں، اور جو ہمارا خسارہ ہوا، لاس ہے، وہ کئی بلینز کا ہے. ایسے ہی. اور ہمارا جو اکانومی، یعنی ایک بم کے پھٹنے سے ہماری اکانومی کا گراف، ادھر بم پھٹتا ہے ادھر اکانومی نیچے چلی، ایسے ہی ایک لنک موجود ہے. اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہمارے وہ اس میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے. ہمارا آج بھی ہمارا سب سے بڑا جو خرچ ہے وہ سیکورٹی کا ہے، اور اس سیکورٹی کے نام پہ پھر ہم نے اپنے ملک کی خوبصورتی برباد کی. کیمپسز کتنے خوبصورت ہوتے، پرامن ہوتے تھے. آج ہر کیمپس کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ 10 جو ہے وہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ ہم نے بربادی کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سب کے باوجود ایک فیز تھا، گزر گیا نا. 13-14 میں جب ہم روز خود کچھ دھماکے سنتے تھے تو اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ہم یہ آگے نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد ہم نے اس کو ٹھیک کیا. تو میں یہ کہتا ہوں، میں علماء سے بھی کہتا ہوں، طالب علموں سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو کیسا جی میں ملال رکھنا. تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال. ارے واہ، بہت. پاکستان ہمارا گھر ہے. ہم سب یہ سمجھ کے، اگر ہم یہ سمجھے نا کہ یہ میرا مفاد حاصل ہو، مفاد کو نہ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اور اس گھر میں ہی یہ جو 25 کروڑ پاکستانی یہ کہیں ہجرت کر کے نہیں جا سکتے. ہاں جی، کتنے جائیں گے. اور ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. افغانی تو آ سکتے ہیں پاکستان میں، پاکستانی تو افغانستان جا کے نہیں بس سکتے. وہ بھی نہیں جاتے جو خلافت طالبان کو بڑا وہ بھی نہیں جاتے گلوریفائی کرتے، وہ بھی نہیں جاتے. سر اس میں تو آپ نے بات کی کہ ہم نے سیکھا. اس وقت ظاہر ہے جو ایکٹیو لڑائی تھی، یعنی 13-14 کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سیکھا، ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم پروسیس میں ہم کچھ چیزیں سیکھی لیکن ہمیں مزید سیکھا. ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جب اس میں ہم نے کائنیٹک ایفرٹس بہت زیادہ کیے، ہم نے کتنے آپریشن کیے، ملٹری آپریشن کیے، ہم نے ساری چیزیں کی، ہم نے حکومتی سطح پہ، میں ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ میں کہتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹس نہیں دینے جو مذہبی منافرت کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل لیول پہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی یکسوئی نظر نہیں آتی. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے منشور اٹھا کے دیکھیں جو لاسٹ الیکشن میں تھے، کہیں پر بھی مذہبی انتہا پسندی یا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. جنرل سی ایک بات ہے، مطلب اس کے اندر ایسے کاسمیٹکس کے لیے بات ہے، لیکن کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم اگر آپس میں کوئی اس لیول پہ ان کے بہت سے لوگوں سے الائنسز ہوتے ہیں تو وہ ایسی بات نہیں کرتے. تو ہمیں اسی طرح آپ نے کہا کہ ہم آہستہ آہستہ اب آگے ہم ان کو خوارج کہہ رہے ہیں، لیکن خوارج کہنا ہم نے تب سے شروع کیا جب ہمارے نئے آرمی چیف آئے، جو کہ مختلف اوقات مختلف ایونٹس پر قرآنی آیات بھی پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں. ان کے بیانیے کے بعد پورے میڈیا میں اچانک وہ شر پسندوں سے، دہشت گردوں سے خوارج بن گئے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغام پاکستان کی وجہ سے ہوا تو سر آئی بیک ٹو ڈس ایگری کہ یہ جب نئے آرمی چیف آئے اور یہ گائیڈ لائن دیکھیے اس وجہ سے آئی. یہ بات واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، میری بھی ٹھیک ہے. ایک تو آپ دیکھیے پیغام پاکستان میں ہم نے ان کے لیے خوارج کی ٹرمینالوجی استعمال کی. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ
صرف یہ نہیں کہ اس ٹرمینالوجی تک پہنچنے میں جو ایک آئیڈیالوجیکل فریم ورک ہے وہ پیغام پاکستان کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں پشاور میں جب پولیس لائن پہ دھماکہ ہوا اس کے کریٹیسزم کو دیکھیں اور شروع میں ہونے والوں کو دیکھیں تو آپ کو بالکل کلیئرلی ایک چیز میں فرق نظر آئے گا کہ اب ہر بندہ کلیئرلی یکسوئی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ خلاف اسلام. اور علی بھائی ہم نے یہ چیزیں پتہ کہاں سے شروع کی, یہ ایک بلڈنگ ہے جو فاٹا یونیورسٹی جس میں بنی ہوئی, یہ دہشت پسند جو ہے انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. وہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو وہاں گرفتار کر کے لے جاتے تھے اور پھر ان کے سر کاٹتے تھے, ان کو شہید کرتے تھے. ہم نے وہیں سے یہ پیغام پاکستان کی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا. ہمیں ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی کے تحت ہمیں ری بلڈ کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی کو نیشنل انٹیگریشن کے لیے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کو ایسی خوبصورت تصویریں نظر آئیں گی مدارس کے اندر بھی, یونیورسٹی کے اندر بھی, آپ کو وہاں ایتھنک ڈائیورسٹی بھی نظر آ رہی ہوگی, ریلیجس ڈائیورسٹی بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ انٹیگریشن بھی نظر آ رہی ہوگی. تو ہمیں اس انٹیگریشن کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ ایک بنیاد بیسک بنا لیں, میں کہتا ہوں آج بھی علی بھائی انڈیا اکانومی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے اور سائنس کی اچیومنٹس کی وجہ سے بہت آگے ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جو سوشل لیونگ وہ پاکستانیز ہیں اور انڈینس ہیں اس میں کون بہتر ہے؟ What do you mean by social living, sir? سوشل اچھے پر کیپیٹا اگر جی ڈی پی کی بات کریں گے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں, ان کے رنگ دیکھیں, ان کی خوبصورتی دیکھیں. میں خود انڈیا گیا, میں یہ اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر ہم اپنے جی ڈی پی کو بھی بہتر کر لیں تو ہم کہاں پہنچ جائیں. میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں. ہاں یہ بات بھی, لیکن یہ بات اسٹیٹسٹکلی تو درست نہیں ہے, اس لیے کہ جو جی ڈی پی میں آپ کا باقی اگر ان کا رنگ گندمی ہے, ہمارے لاہور میں جو لوگ ہیں وہ ان کی رنگت سفید ہے, ملتان والوں کی نہیں ہے سر, میں یہ بات نہیں کر رہا, یا سندھ والوں کی نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ انڈیا کے شہروں میں دیکھیں اور جا کے دیکھیں سڑکوں پہ کتنے لوگ سوتے ہیں, اور پاکستان کے شہروں میں دیکھیں سڑکوں کے پاپولیشن سر جب آپ پرسنٹیج میں کریں گے تو اتنی نکلے گی یا ہماری زیادہ نکلے گی. وہ 1.5 ارب کا ملک بھی تو ہے. نہیں, ہمارے ملک میں نہیں ہے. آپ کو کسی شہر میں اس طرح لوگ کہ جن کا صرف لیونگ, آپ کو کچھ مزدور ملیں گے جو صرف اس لیے اس میں ہے کوئی رات کو واپس نہیں جانا چاہتے اپنے گاؤں, لیکن وہاں تو تیسری چوتھی جنریشن ہے جو فٹ پاتھ کے اوپر سوتی ہے, رینٹ کرتی ہے. علی گڑھ سے ایک پروفیسر ہے, انڈین کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا یہ, انڈیا وہ, شائننگ انڈیا. تو میں خود انڈیا گیا, میں نے جا کے خود دیکھا, تو میں اس کو ایک دن اپنی یونیورسٹی میں لے گیا. اچھا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. میں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یہ تمہارے کلاس رومس, تمہاری بسیں, تمہاری یونیورسٹیاں, تمہاری سڑکیں, یہ دنیا کے تمام ملکوں سے بہتر ہے. بہت سے ملکوں تم اس کو سنبھالتے نہیں ہو. کوئی امریکہ کے کیمپسز جو ہیں, آپ امریکہ میں پڑھے ہیں, ہماری یونیورسٹیاں ان سے پیچھے نہیں ہیں, ان سے ماڑی نہیں ہیں, لیکن وہاں وہ ہر چیز کو سنبھالتے ہیں, اون بھی کرتے ہیں, سنبھالتے ہیں. ہم خود اس کو خراب کرتے ہیں. یعنی یونیورسٹی کی وہ بس جو بچوں کو ہی لے کے آ رہی ہے, اس بس کو وہی بچے خراب کرتے ہیں جو اس میں بیٹھ کے. لیکن سر کیا ہی اچھا ہو, یہ جو اونرشپ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بہت سی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ انڈیا جاتی ہیں, بہت بڑے گلوبل آئیکن جو آتے ہیں وہ پاکستان آنی چاہیے. کہیں نہ کہیں دیکھیں اگر اتنا کچھ اچھا ہے تو اس کا رزلٹ بھی تو نکلنا چاہیے نا سوسائٹی میں. میں یہاں پہ علی یہ نہیں کہتا بہت اچھا پاکستان ایک نارمل سکسیسفل ملک کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان کو تو دنیا کی قوموں میں ایک لیڈنگ ملک کے طور پہ ہونا تھا. پاکستان نے تو لیڈ کرنا تھا. پاکستان سر یہ کہیں لیڈرشپ کے شوق نہیں, ہمیں تو نہیں کہیں پیچھے لے گیا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فیکٹس ہیں. لیڈرشپ کے شوق نے تباہ نہیں کیا. اگر ہم نے لیڈرشپ کے شوق ہوتا تو ہم لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرتے. یہ بات اہم ہے, کوالٹیز ہم نے پیدا نہیں کی, شوق ہم نے زندہ رکھا. ہمارے پاس وہ پوٹینشیل موجود ہے. میرے ایک دوست ہیں موراکو کے ہیں, محمد طالبی, بہت بڑے اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, لیکن پاکستانی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے.
سر لیکن یہ بات یہ تھوڑا سا کہ یہ مطلب کیا کنڈیشنز آپ تھوڑا سا بتائیں گے کیا what do you mean by that؟ اس میں یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس پاپولیشن ٹھیک ہے جو کہ انڈونیشیا میں بھی ہے، انڈونیشیا مالدیوز میں بھی 98% مسلمان ہیں. نہیں یعنی نمبر نہیں اتنا نہیں ہے لیکن ان ٹرمز آف آپ دیکھیں کہ میس انڈونیشیا نے اپنے مسائل پہ قابو پایا نا جی، اور انڈونیشیا از ایمرجنگ ایز اے پاور. ایسے ہی اچھا پاپولیشن والی بات، پھر ایک پاپولیشن ہوگی، دوسرا ایک متفق علیہ کانسٹیٹیوشن. اگین یہ باقی پاکستان یونیک نہیں ہے اس میں، نہیں لیکن پاکستان پہ کانسٹیٹیوشن پہ اس طرح عمل نہیں ہو رہا جس طرح باقی ملک کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اب وہ ملک جو پاکستان کے بعد میں ڈیموکریٹک ملک بنے بہت ایسے ہی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈونیشیا سے پہلے ڈیموکریسی کو اڈاپٹ کر چکا، لیکن انڈونیشیا میں ڈیموکریسی چلی ایسے ہی. انڈونیشیا کے وہ ابھی جو ریسنٹلی پریزیڈنٹ گئے جوگو تو ان کا کیا نام تھا، چونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا کہ 2 صفحہ سے زیادہ نہیں، تو انہوں نے تیسری دفعہ کوئی کوشش نہیں کی، امینڈمنٹ نہیں کیا کانسٹیٹیوشن. پاکستان ہوتا تو شاید ایسے ہی. تو تیسری چیز ہے کہ فوج، ایک اسٹرانگ آرمی وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور چوتھی چیز ہے نیچرل ریسورسز. تو یہ چاروں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان چاروں چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جس نیشن کی ضرورت ہے وہ نیشن ان بلڈنگ ہے، وہ بنی نہیں، اس کو بنانے کی ضرورت ہے. صحیح ہے سر، یہ ایک پازیٹیو ہماری ظاہر تھاٹ پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے نیشنز اپنے کیریکٹر سے بنتی ہیں، محنت سے بنتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن میں جو رول جن اداروں کا ہے وہ جب ان پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ سویلین ادارے ہوں چاہے وہ ملٹری ادارے ہوں، تبھی مطلب ایک نظام چل سکتا ہے. ہر بندہ اپنا کام کرے جو اس کا رول ڈیفائنڈ ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ شاید ترجیحات کے تعین میں ہم تھوڑے سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر شخص اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرا. ایگزیکٹلی. مثلا میں آپ کو بتاؤں، الیکٹریشین دنیا جہاں کا کام کرے گا اسے الیکٹریشین کے فن میں مہارت نہیں ہوگی. صحیح. ٹیچر دنیا جہاں کا کام کرے گا وہ پڑھائے گا نہیں. ڈاکٹر سارے کام کرے گا لیکن مریضوں کی ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا. تو یہ اس قسم کے رویوں سر ایسا ہی ہے، میرا خیال ہے یہ جو رویوں میں جو ہمارے پرابلم ہے نا، کہ یہ پرابلم جو ہے نا یہ بہت، میرا خیال ہے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ آپ جیسے جو اتنے بہترین ریسرچرز ہیں وہ اس کی بھی اگر تشخیص کر دیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ کوئی بھی اپنا کام نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، تو شاید ایک لاہ عمل، ایک سمت کا تعین ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ ہم اس پہ بھی تکرار کر کے مکالمہ کر کے لوگوں کو اس کی طرف لے آئیں. لیکن بائی اینڈ لارج ظاہر ہے یہ تقریباً 300 ملین لوگوں کا ملک ہے، 25-30 کروڑ ہماری آبادی ہے. دیر از لاٹس آف پوٹینشیل، یوتھ جتنی ہمارے پاس موجود ہے سر. اور اگین اگر ہم بہت وہی بات ہے کہ حالات برے ضرور ہیں، وہ گردش مطلب تقدیر نہیں ہے، گردش ایام ہی ہے ہمارے جو مطلب اس میں ہے. وہ فیض صاحب کی جو غزل ہے اس کے میں اشعار کچھ بھول رہا ہوں، لیکن اس میں جو ہے ہمیں اگر ہم ایک لاہ عمل ایک بنانا چاہیں، سیاسی جماعتوں کے لیے اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پبلک کے نمائندے ہیں، کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ لیکن جی میں سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح میں نے یہ کہا نا کہ ہمیں یونیورسٹیوں کو، بلڈنگوں کو اون کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں نوجوانوں کو بھی اون کرنا چاہیے. اس وقت نوجوانوں کے متعلق ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ نوجوان ایک پرابلم ہے. ہم جب ان کو پرابلم کے طور پہ ڈیل کرے گا کوئی پالیسی میکر تو وہاں پرابلم ہوگی. نوجوان کی اور ہماری اوپینین میں ڈس ایگریمنٹ ہے، لیکن نوجوان آج جو نوجوان ہے اس نے اگلے 50 سال افیکٹولی اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہمارا کنٹریبیوشن 10-15 سال سے زیادہ نہیں ہے اور ان کا 50 سال کا کنٹریبیوشن ہے. اب کیا ہم نے اس کنٹریبیوشن کے لیے ان کو امپاور کیا یا نہیں کیا؟ ہم ان کو امپاور ہی نہیں کر رہے. ہم ابھی تک یہ کہتے ہیں یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو، جب تک کوئی بچہ گاڑی چلائے گا نہیں وہ گاڑی نہیں سیکھ سکتا. اسی طرح ملک کے افیئرس میں نے بہت دفعہ تجربہ، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مشورہ دیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ یوتھ کو انگیج کریں. سر وہ اپنے اپنے خاندانوں کے یوتھ کو تو انگیج کر رہے ہیں. نہیں، اب ان کو بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں اس بارے میں بڑا، امریکہ میں بھی سینیٹرز تیسری چوتھی جنریشن جو ہے، لیکن وہ ایک جنرل اپنی پارٹیز کے اندر جو ڈیموکریسی. اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت جو یوتھ کا بڑا چیلنج ہے وہ ہے جھوٹی خبریں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے. صحیح. اور یوتھ کے لیے جو بڑی مصیبت، مشکل یہ آ گئی ہے کہ یوتھ
ورچوئل زندگی کو ریالٹی سمجھ رہے ہیں بہت سارے. ریالٹی اور ورچوئل لائف ایک ہے. ہم فیس بک کو ایک انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں صحیح, لیکن اگر فیس بک کو ہم ریالٹی سمجھ لیں تو پھر اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوگا. صحیح. اور اس کی وجہ سے جو 3 بنیادی یوتھ کی پروگرس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے ہاں لیک ہو رہی ہے. صحیح. پہلی چیز ہے کنڈکٹ. صحیح. کیا آج کی یوتھ کا کنڈکٹ ہماری یوتھ کی جو مارکیٹنگ ہے جہاں پہ یوتھ کی ضرورت ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اس یوتھ کو امپلائمنٹ کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیجنا ہے, مڈل ایسٹ میں بھیجنا ہے, فرانس میں بھیجنا ہے, جاپان میں بھیجنا ہے, کوریا میں بھیجنا ہے یا ایون چائنا میں بھیجنا ہے, تو کیا ان کا کنڈکٹ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. میں اس کو ایک مثال سے دیتا ہوں. آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ اگر دبئی میں انہوں نے کوئی مندر بنا دیا, اب پتہ نہیں دبئی میں بارشوں کی وجہ سے اس مندر سے کوئی مورتی باہر نکل کر گئی تھی یا نہیں گئی تھی, ہماری یوتھ نے اس کو فیک نیوز کے حق و باطل کا اس کا مارکا بنا دیا. اسی طرح سعودی عرب میں ریسنٹلی کوئی وہ فیسٹیول ہوا یا نہیں ہوا, ایسے ہم نے اس کو اپنا یہاں ہمارے یہاں بحث مباحثے کا حصہ بن گیا. اور اس حد تک ہم نے ان کے خلاف باتیں کی کہ سعودی عرب کو اپنا ایک منسٹر بھیجنا پڑا کہ یہ تم لوگوں کو کیا ہے, ہم جو مرضی کرتے تھے. تو یہ ہماری ایک تو یہ چیز ہے جو ہمارے یوتھ, پہلا ہے کنڈکٹ, دوسرا اسکلس اور نالج. بالکل پاکستانی انہی چیزوں کی وجہ سے مشہور تھے. آج بھی دنیا میں جو نامی گرامی, میرے گاؤں کا لڑکا میں نے امریکہ میں اس سے ملا جو ناسا کے انتہائی ٹاپ لیول کے انتہائی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ گلوبل قسم کی ٹیکنالوجیز, کانٹمپریری ٹیکنالوجیز میں وہ سلیکٹ ہوا. وہ ایک انتہائی غریب فیملی کا بچہ تھا لیکن اس کے پاس اسکل تھی, اس کے پاس نالج تھا. تو آپ جتنی بڑی یونیورسٹیاں بنا لیں, جتنے اچھے اچھے ٹیچرز لگا لیں, جب تک یہ چیزیں اسکلس اور نالج نہیں ہوگی, صحیح, اور اس کے ساتھ ایک کنڈکٹ. میں اور آپ ہم کتنی دفعہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں سر, سوشل میڈیا پر بھی ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک عزت و احترام کا رشتہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈس ایگری ان این ایگریبل وے. میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں. صحیح, میں نوجوان بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں. ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہاں, لیکن اس کا مطلب لڑائی یا اس کا مطلب تانا زنی نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو کہیں ہمیں کچھ ریڈ لائنز ڈیفائن کرنی چاہیے کہ اس سے آگے ہم اپنے ملک کی غلط سچویشنز پر تنقید کریں, لیکن وہ تنقید برائے تنقید کی بجائے ایک پازیٹیو کرٹیسزم اگر ہے اس میں تضحیق کا ایلیمنٹ نہ ہو, اس میں ملک کے خلاف موومنٹ کا ایلیمنٹ نہ ہو. تو یہ ہمیں اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں خاص طور پہ جو کانفلکٹ سے متاثر ہے, جب بندہ کوئی کانفلکٹ سے متاثر ہوتا ہے تو وہاں ایک خاص قسم کی سچویشن جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو اس سچویشن میں یہ پاسبل ہے کہ آپ بالکل ایک یک طرفہ اوپینین جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں. تو اوپینین ڈیولپ ہو جاتی ہے, لیکن ہر نوجوان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اوپینین ریالٹی ہے. اوپینین کو چیک ضرور کرنا چاہیے, ٹیسٹیفائی ضرور کرنا چاہیے. اور عمومی طور پہ میں نوجوانوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ, پھر اپنے پاؤں اس میں تلاش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. بہت اچھے سے ہمیں اپنا جو رویہ ہے نا اس کو, یعنی ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹوٹل اس کے اوپر. اب اس پولرائزیشن نے اور اس چیز کو سوشل میڈیا کے, اب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان فارغ ہیں, الٹریٹ ہیں, بہت تھوڑا سا پڑھے لکھے, تو ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے. صحیح. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کو کوئی بہت ریلیجس متقی نظر آئے گا, اور اس کی پریکٹیکل لائف جو ہے اس میں وہ بالکل اس کے برعکس نظر آئے گا. تو ہمیں اس قسم کے اپنے بیہیویئرل چینج کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے, اور اپنے ملک کو, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزوں کی جو پری کنڈیشن ہے نا وہ ہے ہم امن قائم کریں اپنی ذات کے ساتھ, اپنے سماج کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر جہاں جہاں جو مسائل ہیں امن پہلا مقدمہ ہے سر. اور ہم اسی خوبصورت بات پہ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. بہت مزہ آیا سر آپ سے بات کر کے. آئی تھنک آپ نے بہت زبردست, بہت مختصر وقت میں بہت چیزوں کو کور کیا.
یہ دیکھنے والے بتائیں گے کہ ان کو کتنی بات کی سمجھ آئی اور وہ کتنا ہم سے اتفاق کے ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن ہم یہی خواہش کریں گے کہ جس ڈس ایگریمنٹ کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ڈس ایگریمنٹ کا مطلب تانا زنی نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ کا مطلب نفرت انگیزی نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ کا مطلب محض ڈس ایگریمنٹ ہے, اور وہ بھی اس بنیاد پر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے, محض اس لیے نہیں کہ میری زبان آپ سے مختلف ہے, میرا صوبہ آپ سے مختلف ہے, میرا مذہب آپ سے مختلف ہے, تو اس بنیاد پر مجھے آپ سے ڈس ایگری کرنا ہے. اگر میرے پاس ایک ریشنل ایکڈیمک ریشنل موجود ہے تو میرا حق ہے آپ سے اختلاف کرنا, لیکن آپ کا احترام کرنا بحیثیت انسان, بحیثیت جو بھی میرے آپ کے ساتھ تعلق ہے, اگر کچھ نہیں ہے تو انسانیت کا تعلق تو ہے, تو آپ کا احترام مجھ پر فرض ہے. اور اسی میسج کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اپنی اس پوڈ کاسٹ سے. سر ایک دفعہ پھر تھینک یو ویری مچ for coming to this podcast and enlightening us with your beautiful thoughts. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور بچوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. واو سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. تھینک یو.